نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد. درود شریف پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الروم 21ویں سپارے کی صورت ہے، مکی صورت ہے. اس صورت میں اصل میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ پیشن گوئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے. رومی اس زمانے میں ہوتے تھے اور دوسری طرف ایرانی ہوتے تھے. ان کی آپس میں جب کلش اور لڑائی وغیرہ جاری تھی، اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ایرانی اس رومیوں پر غالب تھے. اب ایرانی جو ہے وہ مشرکین تھے اور رومی جو ہے وہ خدا پرست تھے، تو مسلمانوں کی ہمدردی ان کے ساتھ تھی، رومیوں کے ساتھ، اور مشرکین کی ہمدردی ایرانیوں کے ساتھ. تو یہ شروع سے ایک ہی حساب سے چلے آ رہے. مشرکین اس میں شرک ہے، ان میں اس وقت آتش پرست وغیرہ تھے. تو اب یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت ایرانی غالب آ رہے تھے، مشرکین بڑے خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو وہ جو تمہاری طرح تمہارے مذہب کے مطابق ہرقل، وہ رومی جو ہے اصل میں شروع سے عیسائی تھے، تو وہ اہل کتاب تھے، مسلمانوں کے قریب تھے. تو مشرکین خوشیاں مناتے تھے، تانے دیتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں جو تمہاری طرح کے لوگ وہاں پر موجود ہیں نا، رومی، وہ بھی ختم ہو گئے، اسی طرح تمہارا انجام بھی یہی ہوگا. دیکھو ہم کتنے خوش ہیں، ہماری طرح جو ہیں مشرکین جو ایران کے ہیں وہ تو کامیاب ہو رہے ہیں اور تمہارے والے وہ مغلوب ہو رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا کہ یہ جو رومی ہے وہ اس وقت مغلوب ہو رہے ہیں، لیکن عن قریب وہ ان پر غالب آ جائیں گے. حالانکہ اس وقت اس بات کا تصور نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ رومی جو تھے وہ مغلوب ہو رہے تھے اور ایرانی ان سے بہت زیادہ طاقت میں تھے، سب کچھ ان کے پاس تھا. تو یہ ایسا ہی تھا جیسے آج کل کوئی سپر طاقت کے بارے میں کہہ دے کہ وہ عنقریب مغلوب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو لوگ حیران ہو جائیں گے. لیکن قرآن کی پیشن گوئی ہے کہ قرآن نے کہا کہ چند سال انتظار کرو، وہ لوگ جن کو تم غالب سمجھ رہے ہو اس وقت غالب ہو رہے ہیں نا، وہ سب کے سب مغلوب ہو جائیں گے اور رومی غالب آ جائیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. یہ پیشن گوئی پوری ہوئی تو لوگوں کو بڑا یعنی عجیب لگا، اور ان لوگ جو ہے ان کو یہ مشرکین کی قوموں کی کہانی پڑی، کیونکہ ان کی تو ذلت ہو گئی، رسوائی ہو گئی. تو اس لیے بہرحال مشرکین نے اس پر بھی قرآن کا مذاق اڑایا کہ یہ دیکھو قرآن میں کیسی باتیں آ رہی ہیں کہ وہ غالب ہوں گے، ان کی حالت دیکھو کیسے غالب ہوں گے. لیکن مسلمانوں کو یقین تھا کہ اللہ نے فرمایا تو لازمی ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے. چنانچہ پھر کچھ عرصے کے بعد ایسا ہی ہوا، ایران کے قلب میں رومی جھنڈا نصب ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی. تو ایک تو یہ بات اس میں بیان ہوئی ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام سورۃ الروم ہے. اس میں یہ بھی آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو حق اور باطل کی جنگ ہے، اللہ کی جماعت اور شیطان کی جماعت، یہ آپس میں شروع سے لڑتی چلی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ حق کو پتہ دیتا ہے، یہ آج سے یہ بات نہیں، یہ ہمیشہ سے اسی طرح ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ قیامت میں بھی یہی ہوگا، جب لوگ اٹھیں گے تو یہ الگ الگ ہو جائیں گے. یومئذ یتفرقون، ان کو اللہ نیکوں کو الگ کرے گا اور بروں کو الگ کرے گا. وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، سورۃ یاسین میں بھی آ رہا ہے کہ ان کو کہے گا کہ مجرموں الگ ہو جاؤ، تو وہاں پر اسی کے مطابق فیصلہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود، بڑائی، اس کے دلائل، وہ سب کچھ جیسے دوسری جگہ ذکر کیا ہے یہاں پر بھی ذکر کیا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کی ضد سے پیدا کرتا ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ زندہ مردہ ایک دوسرے کی ضد ہے، لیکن زندہ سے مردہ چیز پیدا ہوتی ہے اور مردہ سے زندہ چیز پیدا ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس قدرت کے مطابق یہ نظام چل رہا ہے. جب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے. انسان کو اللہ نے بے جان مٹی سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو، اور ہر انسان کی پیدائش میں مٹی کا اثر ہے، اور ان کا رزق جو ہمارا ہے وہ مٹی سے ہی آتا ہے. اسی میں اناج غلہ وغیرہ پیدا ہوتا ہے. ہمارا علاج بھی اسی مٹی سے آتا ہے، بیمار ہوتے ہیں تو علاج بھی اسی سے ہے. تو ظاہر ہے انسان کی غذائی، جسمانی علاج، روحانی، جسمانی جو ہے غذائی، روحانی ضرورت تو آسمان سے ہے، وحی سے، لیکن غذائی اور جسمانی ضرورت زمین سے ہے. میاں بیوی کے درمیان اللہ فرماتے ہیں کہ میں الفت محبت پیدا کر دیتا ہوں. حالانکہ شوہر اور میاں بیوی جو ہے نکاح سے پہلے غیر ہوتے ہیں، بعض جگہ تو بالکل ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہوتا، الگ الگ قوم کے، الگ الگ زبان کے ہوتے ہیں، الگ الگ رنگ و نسل کے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ نکاح کے بندھن میں آ جاتے ہیں تو آپس میں ایک مودت، تعلق، محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ
یہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے، اگر صحیح معنوں میں ان کا رشتہ ہو۔ اور جو نکاح حلال چیز ہے نا، تو حلال کا اثر یہ ہوتا ہے کہ سچی محبت ہوتی ہے، جبکہ گناہ میں یہ نہیں ہوتا۔ گناہ اگر خدا نخواستہ مرد اور عورت کے مابین ہو تو گناہ سے جو ہے وہ ایک دوسرے سے مطلب پورا ہونے کے بعد نفرت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر ایک دوسرے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ بہت سے واقعات میں ہوتا ہے کہ مرضی اور پسند کے چکر میں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اور پھر کچھ غلط سلط ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک دوسرے سے الگ اور ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں بیچ راستے میں، تو یہ گناہ کا انجام ہوتا ہے۔ اور حلال میں اللہ تعالیٰ پھر قبر تک میاں بیوی کو محبت نصیب کرتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں رفیق حیات، پوری زندگی کی ساتھی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ آسمان اور زمین کو اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے مخلوقات، سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ فرمایا اللہ نے زبانیں، رنگ، نسل، سب چیزیں الگ الگ رکھی ہیں، اور کئی ایسی زبانیں ایک دوسرے کی زبان سمجھ بھی نہیں آتی، الگ الگ زبانیں ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو جو ہے وہ الگ شناخت دی ہے، یہ سب شناخت کے لیے، اس لیے نہیں ہے کہ اس سے ایک دوسرے پر فخر کرے اور یہ کہیں کہ جی میں اچھا ہوں وہ برا ہے، نہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک دوسرے کی پتہ چلے کہ بھئی آپ کون سی زبان والے ہیں، آپ کون سے علاقے والے ہیں، اور آپ کون سے خاندان کے، بس اس کے لیے ہے، اس سے زیادہ جو ہے اس کا مقصد کوئی نہیں۔ دن رات آتے ہیں، دن کو انسان کام کرتا ہے، رات کو اللہ تعالیٰ پھر اسے نیند کا موقع دیتا ہے، تو آرام کے لیے رات ہے، تو اس سے انسان اگلے دن کے لیے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت۔ آسمان پر بجلی چمکتی ہے اور دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی پیدا ہوتی ہے، ڈر بھی لگتا ہے، اور امید اس لیے ہے کہ جی بارش نازل ہوگی، فائدہ ہوگا، آگے موسم اچھا ہوگا، یا فصل باغات کے لیے فائدہ ہوگا۔ اور زمین اور آسمان کا پورا جو ایک نظام ہے، جس کے بارے میں نے کبھی بھی عرض کیا ہے کہ جتنا بھی نظام میں سب کچھ چل رہا ہے آسمانوں کے اندر، پھر زمین کا الگ ہے، آسمانوں کا الگ ہے، سیارے ہیں، ستارے ہیں، سب کچھ عجیب و غریب نظام ہے کہ جس کی طرف انسان اگر غور و فکر کرے تو وہ کرتا چلا جائے، یعنی یہ لامحدود نظام ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں بلا شور شرابے کے، بغیر کسی خرابی کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، یہ سب چیزیں آسمانوں میں پھر رہی ہیں، اور بالکل ایک نظام ہے جو ہزاروں لاکھوں سالوں سے چل رہا ہے، جب تک اللہ چاہے چلتا رہے گا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا جو معاملہ آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ حق کو غالب کرتا ہے۔ کئی اہل حق مغلوب ہو جاتے ہیں، اللہ کے طرف سے امتحان ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کو جو ہے تھوڑا سا شکست یا تھوڑے ایسے حالات آ جاتے ہیں، لیکن آخری انجام جو کو کیا ہوتا ہے کہ حق والے اگر صحیح معنی میں حق پر ہو، ان کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنی قدرت کے کئی سارے دلائل بھی اس میں ذکر کیے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم ہے، اس میں ہم نے ہر طرح کی مثال ذکر کر دی ہے تاکہ لوگ سمجھیں، اور ان کے سامنے جب کوئی نشانی پیش کریں تو کافر تو کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو، وہ تو مسلمانوں کو نہیں مانتے، ان کی باتوں کو بھی صحیح نہیں مانتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں جو کچھ بھی موجود ہے تو وہ حق ہے، سچ ہے۔ کافر صرف زبان سے جھٹلاتے تو ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ سورۃ لقمان جو ہے وہ بھی اسی سے بارے میں ہے۔ حضرت لقمان حکیم جو ہے ان کے بارے میں اس کا ذکر، ان کا ذکر اس میں آتا ہے، تو اس لیے سورۃ لقمان اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی مکی سورت۔ قرآن کریم کی جو عظمت ہے اور قرآن کریم جو معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو اللہ نے ذکر فرمایا اس میں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہاں بھی وہی بات کہ جب اللہ کا قرآن آیا تو لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک مومن تھے جو ایمان لائے، اور دوسرے لوگ وہ تھے کہ جو کافر تھے، انہوں نے انکار کیا۔ تو یہ بات شروع سے چلی آ رہی ہے، یہ ہمیشہ سے یہ صحیح ہوتا ہے، اللہ کا پیغام کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے وحدانیت کی دلیل جو ذکر کی کہ دیکھیں آسمانوں کو اللہ نے بغیر کسی ستون کے کھڑا کیا ہے، اور حالانکہ ان میں ستارے بھی ہیں، سورج، چاند، سب کچھ، سیارے، کہکشائیں، جب بہت سارے سیارے یہ سب کچھ جمع ہو جائے نا تو اس کو کہکشاں کہتے ہیں۔ ایک کہکشاں کے اندر اربوں کھربوں ستارے ہوتے ہیں، اور ایک ستارہ جو ہے وہ دوسرے ستارے سے اربوں کھربوں، اور اتنا ہے کہ وہ ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا، اتنے فاصلے سے دوری پر واقع ہے۔ اور ابھی یہ سورج ہے، یہ بھی ایک ستارہ ہے، یہ ہمارے قریب ہے، سب سے زیادہ قریب ہے، لیکن یہ بھی 9.5 کروڑ میل دور ہے۔ تو 9 کروڑ اور 30 لاکھ میل تقریباً اس کا فاصلہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت قریب ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور تو اربوں کھربوں میلوں کے فاصلے پر ہے۔ تو اتنی دور سے بھی کتنا چمکتا ہے، اور کتنی روشنی زمین پر آتی ہے، اللہ نے اسے مناسب فاصلے پہ رکھا ہے کہ وہ نہ زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، نہ زیادہ
نہ ایسا ہے کہ جی روشنی سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نہیں روشنی سے فائدہ بھی مل رہا ہے، اور بہت تیزی اتنی بھی نہیں ہے کہ نقصان ہو جائے۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہ اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا، پھر اللہ نے اپنے قدرت و وحدانیت کے دلائل ذکر جو فرمائے، تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ پہاڑ اللہ نے زمین پہ رکھے ہیں، زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے، اگر یہ نہ ہو تو یہ زمین پہ ہلتی رہے ہر وقت، اور یہی وجہ ہے کہ پہاڑی علاقوں میں زلزلے زیادہ آتے ہیں، کیونکہ یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں کو ہلنا ہوتا ہے، جس پر پہاڑوں کو میخوں کی طرح، کیلوں کی طرح اللہ نے ٹھوک دیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پھر بھی زمین وہ کبھی کبھی اللہ کی قدرت سے وہ ہل جاتی ہے، لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے صحیح سالم بہرحال پھر بھی موجود ہے، انسان زندگی گزار رہا ہے اس کے اوپر۔ حیوانات، مویشی، چوپائے، جانور، یہ جتنے بھی ہیں، حشرات، کیڑے مکوڑے، سب فرمایا اللہ نے پیدا کیے۔ سمندر میں ہزاروں قسم کی مخلوقات، جاندار، ان کی شکلیں، رنگتیں سب الگ الگ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ نے سب کو رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے، سب کو الگ الگ پہچان اللہ نے دی ہے۔ یہ سارا نظام کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اسی طرح آسمان سے بارش برسانا بادلوں سے، اور پھر ہر قسم کی چیزیں اس سے اگانا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو اسی لیے یہاں جو اصل واقعہ وہ حضرت لقمان کا موجود ہے کہ وہ نبی تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ ایک حکیم تھے، حکمت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ تو ان کے جو اقوال ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، وہ عبرت اور نصیحت اس میں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ چنانچہ ان کی کلام، ان کی باتیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 5 باتیں ذکر فرمائی ہیں، وہ وصیتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ اس میں ایک انہوں نے یہ کی کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں اس صورت میں یہ کہ دیکھو مشرکین کو بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں یہ دعوت شرک سے بچنے کی اور توحید کی جو ہے نا، یہ صرف انبیاء کرام کی نہیں تھی، بلکہ ہر سمجھدار انسان اس بات کی طرف دعوت دیتا تھا۔ لقمان حکیم تو پیغمبر نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ حکمت کی باتوں میں جب وہ کرتے تھے تو سب سے پہلے یہ کہتے تھے کہ شرک نہ کرنا۔ تو مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ جو چیز اتنی واضح ہے تم اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تو فرمایا کہ شرک نہ کرو، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، انجام اس کا بہت خطرناک ہے۔ دوسری وصیت آخرت کے بارے میں ہے کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، لہٰذا گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، چھپ کر گناہ کیوں نہ ہو لیکن اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ یہ پھر اللہ قیامت کے دن سامنے لائے گا اور پھر وہاں پر رسوائی ہوگی۔ تیسری وصیت یہ فرمائی کہ اللہ کی طرف توجہ رکھو، اور وہ توجہ ایسے ہے کہ نماز کو کامل طریقے سے ادا کرو، اور لوگوں کو خیر کی دعوت دو، اچھائی کی، اور برائی سے منع کرو۔ تو اس طرح سے جو ہے، اور کوئی مصیبت وغیرہ تکلیف آ جائے اس راستے میں تو پھر اس پر صبر کرو۔ اور چوتھی وصیت یہ فرمائی کہ تکبر، فخر، لوگوں کو نیچا سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور پانچویں وصیت یہ فرمائی کہ اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین رکھو، چال میں میانہ روی رکھو، اتنا تکبر کے ساتھ زمین پر اکڑ کر چلنا یہ مناسب نہیں ہے، اور بولتے وقت اپنی آواز کو نیچی رکھو، خواہ مخواہ کا شور شرابہ نہیں کرو، آواز نرمی کے ساتھ بات کرو جو طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس ترتیب کے مطابق فرمایا یہ نصیحتیں فرمائی۔ مشرکین کی تردید پھر اللہ نے دوبارہ فرما دی کہ توحید کے دلائل دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی خیال نہیں رکھتے، اور پھر فرمایا آخر میں کہ 5 چیزوں کا علم جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی، بارش کہاں آئے گی، کتنی آئے گی، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کس قسم کا ہوگا اور کیسے آگے جو ہے وہ پیدا ہو کر وہ کیا بنے گا، کیسے اعمال کرے گا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ انسان کل کیا کرے گا، آئندہ اس کے ساتھ کیا کچھ واقعات پیش آنے والے ہیں، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ اور موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، یہ بھی صرف اللہ کے علم میں ہے، اور کسی کے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے۔ سورۃ السجدہ جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں سجدے کا حکم بھی، ویسے تو اور سجدوں میں بھی ہے، اس میں بھی آ رہا ہے، لیکن اس صورت کے مضامین جو ہے وہ آگے جو ہے آنے والے سجدے سے تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن کی حقانیت کا بھی اس میں اللہ نے ذکر فرمایا، اس کی سچائی کا، اور فرمایا کہ قرآن کریم کے بارے میں مشرکین کہتے تھے کہ یہ پیغمبر نے اپنے آپ سے بنایا، فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت، سب کچھ جو ہے وہ اسی طرح موجود ہے کہ زمین آسمان سب کچھ اللہ نے پیدا کیا۔ یہ بھی یہاں انسان کی پیدائش کا بھی اللہ نے فرمایا کہ کیسے نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے، نطفہ پیدا ہوتا ہے مٹی سے، یعنی خوراک جب انسان کھاتا ہے، پھر اس سے
لوتھڑا گوشت کا ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، پھر اس سے بوٹیاں بنتی ہے، پھر ہڈیاں ملتی ہے، پھر اس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اور ایک مناسب جسم والا انسان بنتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ پوری دنیا جمع ہو جائے، مخلوقات کسی کو پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، انسان تو پھر بھی انسان ہے۔ اسی طرح مجرم اور مومن دونوں کا حال بھی اس میں آ گیا کہ قیامت کے دن مجرمین سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور وہ افسوس کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس لوٹایا جائے۔ لیکن مومنین کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں اللہ کے سامنے چونکہ ہر وقت جھکے رہتے ہیں، سجدے میں جھکے رہتے ہیں اور بھی خشوع و خضوع میں رہتے ہیں، راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے آخرت میں بہت ہی اچھا بدلہ ہے، ایسی ٹھنڈک، ان کو راحت اور چین سکون آرام ملے گا۔ دنیا میں انہوں نے ریاکاری کے بغیر چھپ چھپ کر اعمال کیے، رات کو اٹھ اٹھ کر انہوں نے نیک اعمال کیے۔ یہ مومن کی نشانی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کیا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اعمال کیے۔ تو اس لیے انہوں نے ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ ان نعمتوں کا دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرما دیا ساتھ ساتھ مختصراً کہ ان کو اللہ نے تورات دی، اور یہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو رسالت ہے ان میں مشابہت ہے، دونوں میں یہ وہ مشابہت یہی ہے کہ وہ بھی اللہ کے رسول تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، اور وہ انبیاء کرام جو تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی کی تھی، تصدیق پہلے سے کر دی، تو لہٰذا اس کا تذکرہ فرما دیا۔ سورۃ الاحزاب جو ہے یہ احزاب گروہوں کو کہتے ہیں، اور غزوہ خندق جو ہوا تھا اس میں بہت سے گروہ، بہت سی جماعتیں مشرکین کی انہوں نے آپس میں اتحاد کیا تھا مسلمانوں کے خلاف اور مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ وہ باہر آ گئے، لیکن یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی، اور تین اطراف میں، تو ایک طرف تو پہاڑ تھا، تین اطراف میں خندق کھودی گئی، اور اس خندق کی وجہ سے وہ لوگ مدینہ منورہ پر حملہ نہ کر سکے۔ تقریباً ایک مہینے تک وہ باہر وہاں ان کے خیمے لگے رہے، لیکن یہ ہے کہ حملہ کرنے کی ان کو جرت نہیں ہوئی، اور اس کے بعد ایسی ہوا آئی کہ اللہ نے سب کو وہاں سے بھگا دیا، وہ سب کے سب چلے گئے۔ تو لڑائی باقاعدہ نہیں ہوئی، ہلکی پھلکی ایک دوسرے پر تیر اندازی تو بیچ میں ہوئی، لیکن کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی۔ لیکن بہرحال غزوہ تو ہے، لڑائی کی تلے تیار تو سب تھے، تو اس لیے اس کا تذکرہ چونکہ اس میں آتا ہے لہذا اس کو سورۃ الاحزاب کہا جاتا ہے۔ پہلے ابتدا میں کچھ امور کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور کافروں اور منافقوں کی باتوں کی پیروی نہ کریں، ان کے پیچھے نہ چلیں، اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس پر اور اللہ پر اعتماد کریں، بھروسہ رکھیں۔ اور اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ جاہلیت میں کچھ باتیں مشہور تھی، اس کی تردید کی گئی، کچھ تو عقلی اعتبار سے صحیح نہیں تھی، کچھ شرعی اعتبار سے۔ مثال کے طور پہ جاہلیت میں یہ ایک بات مشہور تھی کہ بعض لوگوں کے سینے میں دو دل ہوتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کسی انسان کے پہلو میں دو دل اللہ فرماتے ہیں میں نے نہیں بنائے، یعنی ایسا تو ہوتا ہے کہ کسی کا دل عام طور پہ تو بائیں جانب ہوتا ہے لیکن کسی کا دائیں جانب بھی ہوتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ دو دل ہوں ایسا نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ یہ دل ایک ہے، پھر اس میں یا تو ایمان ہے یا کفر ہے، یا ایمان ہے یا کفر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ، کوئی اور راستہ اس میں نہیں ہے، لہٰذا کفر اور ایمان کے بیچ میں کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے جیسے منافقین کرتے تھے کہ نہ ایمان ہوتا تھا اور نہ کفر ہوتا تھا، ایسا نہیں ہوتا، یا ایمان ہوگا یا کفر ہوگا۔ جاہلیت میں یہ بھی تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو ان الفاظ سے وہ اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یہ تفصیل ذکر فرما دی، اس میں بھی ذکر آتا ہے قد سمع اللہ اس بارے میں کہ کفارہ ہوتا ہے اس کا، اور کفارہ دینے سے بھی حلال ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا جیسے مشرکین کا نظریہ تھا۔ کچھ صورتیں ہیں بہرحال اس کی، لیکن وہ تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود۔ اسلام سے قبل یہ بھی تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا، لے پالک جس کو وہ لوگ پال کے بڑا کرتے ہیں، اس کو حقیقی بیٹے کی طرح دیتے تھے حکم، تو اسلام نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہے، جو حقیقی بیٹا جو ہے وہ حقیقی ہوتا ہے، اور جس کو پال پوس کے بڑا کیا ہے وہ بیٹا نہیں ہے، وہ بیٹا نہیں ہے۔ جو احکام غیر کے ہوتے ہیں وہی احکام اس کے ہوں گے، نہ اس کو میراث میں کوئی مخصوص حصہ ملتا ہے، اور اگر کسی پرائے لڑکے کو کسی عورت نے پال پوس کے بڑا کیا جس کے ساتھ کوئی محرم کا رشتہ نہیں ہے، تو اس عورت کو اس لڑکے کے بڑے ہونے کے بعد اس سے پردہ کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی کی بیٹی کو بڑا کیا اور اس کی کوئی اور رشتہ داری نہیں ہے،
اور اس کے باوجود جب وہ بڑی ہو گئی تو اب یہ باپ کے لیے بیٹی نہیں ہے، یہ ابھی بھی غیر ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو شادی کر کے جہاں بھی کرے اس کو گھر سے بھیج دے۔ تو یہ ہوتا ہے، لوگ اس کو باقاعدہ اولاد بناتے ہیں، سرٹیفکیٹ میں نام تبدیل کراتے ہیں والد کا، یہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس لیے یہاں پر اس کا تذکرہ آ گیا کہ جو جاہلی وہی جاہلیت کا طریقہ تھا، آج کل بھی پھر وہی بات شروع ہو گئی۔ تو پھر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باپ ہونا ہے یہ ساری امت کے لیے ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پوری امت کے باپ ہے، روحانی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں، بیویاں، وہ پوری امت کے روحانی مائیں ہیں۔ اس طرح سے تو ہے، لیکن اس کے علاوہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں آپ علیہ السلام نے بھی حضرت زید رضی اللہ عنہ کو پال کر بڑا کیا تھا، تو لوگ اس کے بارے میں مشرکین کہتے تھے کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، تو آپ علیہ السلام، اللہ نے فرمایا کہ ان کے بیٹے نہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ، یہ دو غزوات تھے، میں نے مختصراً پہلے والا تو ذکر کر دیا کہ غزوہ احزاب کی اس طرح کی واقعہ ہوا تھا، تو وہ لشکر آ گئے تھے، تو ان سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا، لیکن پھر بعد میں یہ ہوا کہ جب ان سے فارغ ہوئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے یہود، چونکہ یہود نے شرارت کی تھی اس موقع پر، ان مشرکین کا ساتھ دیا تھا، اور مدینے میں رہتے ہوئے، تو حالانکہ معاہدہ تو مسلمانوں کا یہود سے یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، انہوں نے خلاف ورزی کی، تو اس کے بعد پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے فارغ ہو کر پھر صحابہ کرام کو لے کر گئے، اور وہاں ان لوگوں کے ساتھ پھر جنگ بھی ہوئی، ان کو وہاں سے نکالا گیا، اور ان کو بھی یہ سزا دی گئی کہ بھئی تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا، تو یہ عہد شکنی کی، وعدہ توڑنے کی ان کو سزا دی گئی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیشن گوئی فرمایا کہ پوری ہو کر رہی کہ اللہ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کر دیا، اور اسلام اور قرآن کریم کی دعوت جو ہے وہ سب پر غالب آ گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے ازواج مطہرات کا تذکرہ بھی اس صورت میں آیا ہے کہ فتوحات کا دور شروع ہوا، مال غنیمت، مال وغیرہ آنے لگا، تو ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمارا خرچہ بڑھا دیجئے، کیونکہ اب تو تھوڑے حالات بہتر ہو گئے ہیں، پہلے تو حالات بہت کمزور تھے۔ تو اس پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں، اور اس پر ان کو تنبیہ کی گئی کہ اللہ کے پیغمبر سے آپ ایسی باتیں نہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے تو تکلیف اور یہ حالات آپ کو برداشت کرنے ہوں گے، یا تو مال و دولت کو مانگو تو آپ کو مال و دولت سب مل جائے گا، لیکن پیغمبر کے نکاح سے آپ نکل جائیں گی، پیغمبر علیہ السلام آپ کو چھوڑ دیں گے، یا پھر اگر آپ کو پیغمبر چاہیے تو پھر آپ ان باتوں کی باتیں نہ کریں، آپ کی شان کے خلاف ہے۔ یعنی یہ جائز تو تھا، انہوں نے جو بات کی تھی خرچہ مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پیغمبر کی ازواج مطہرات تھی، ان کی شان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ دنیا کی باتوں کا مطالبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے انہیں منع فرمایا، چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اختیار کیا، اور اس اپنی بات سے پھر واپس ہو گئی، تو بہرحال وہ بات وہی آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت ذکر فرما دی، اور پھر مزید تفصیل بھی ذکر فرمائی کہ آپ جو ہے کچھ اور احکام بھی ہے آپ کے لیے، ازواج مطہرات اہل بیت کے لیے، اہل بیت کا لفظ ازواج مطہرات کے لیے یہاں پر آیا ہے، جس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ اہل بیت میں سب سے پہلے ازواج مطہرات آتی ہے۔ لوگ آج کل اہل بیت کا نام لیتے ہیں، اس میں پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں شامل نہیں ہیں، ہم تو گھر والی سب سے پہلے بیوی کو کہتے ہیں، گھر والوں میں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ بیوی، پھر اس کے بعد دوسرے لوگ آتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کے گھر والے اور ان میں بیویاں شامل نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے اہل البیت کا لفظ یہاں پر ذکر کیا ہے، اور وہ اس میں بیویاں شامل ہیں، یہ بات ہی یہاں پر ازواج مطہرات کی ہو رہی ہے۔ تو ایک تو فرمایا کہ مردوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے نرم لہجہ اختیار نہ کرو، روکا سا پیکا سا پن اختیار کرو تاکہ کسی کے دل میں خواہش نہ جاگے، یہ تمام عورتوں کے لیے یہی ہے۔ اور پھر فرمایا بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، اگر آپ کے اوپر گھر کی ذمہ داری ہے، گھر کی ذمہ داریاں سنبھالو، عورت کا اصل ٹھکانہ اور محفوظ جگہ اس کے لیے گھر ہے۔ اور پھر جاہلیت میں خواتین اپنے زیب و زینت وغیرہ سب کے سامنے ظاہر کرتی تھی، اور باہر نکل کر فرمایا ایسا بھی نہ کرو، اور نماز زکوٰۃ کی پابندی کرو، اور فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرو۔ اور پھر اس میں مسلمانوں کی کچھ خصوصیات بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی کہ مسلمانوں کی جو صفات ہیں، چاہے وہ مرد میں ہو یا عورتوں میں ہو، ان کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی وجہ سے اگر وہ یہ صفات اختیار کریں گے تو مغفرت کے مستحق ہو جائیں گے۔ مسلمان ہوں، ایمان والے ہوں، ان میں اطاعت کا جذبہ ہو، ان میں سچائی ہو، صبر ہو، خشوع ہو، صدقہ دینے والے ہوں، روزہ رکھنے والے ہوں، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہوں، اپنی عزت عفت کی، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں۔ یہ باتیں اگر مومنین مومنات میں ہوں گی تو انشاءاللہ ان کو اللہ تبارک و تعالی
ان کی مغفرت فرمائے گا۔ اور پھر وہی بات بھی ہوئی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک تنقید کی اور اعتراض کیا مشرکین نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے، جن بیٹے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ عنہ، ان کو پال پوس کر بڑا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن تھی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، ان سے نکاح کیا۔ کچھ عرصے تک وہ نکاح رہا لیکن صحیح نہیں آیا، تو پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، ان حضرت زینب رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو مشرکین نے اعتراض کر دیا کہ دیکھو یہ تو بہو سے نکاح ہو رہا ہے، یہ تو پیغمبر کے بیٹے کی بیوی تھی پہلے۔ تو اس پر اللہ نے وہ آیت یہ نازل فرمائی کہ وہ بیٹا نہیں ہے، جو منہ بولا بیٹا ہو وہ بیٹا نہیں ہے، نہ اس کی بیوی بہو بنتی ہے، نہ اور اس کے لیے شرعی احکام ہوتے ہیں۔ پال پوس کر کوئی بڑا کر لے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اس لیے حضرت زید کا نام لے کر یہاں اللہ نے فرمایا، حالانکہ قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں آیا سوائے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے۔ فرمایا کہ زید نے ان کو طلاق دی، چھوڑا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو اس اعتراض اور اس شور کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دے دیا کہ یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، اسلام میں ایسے کوئی حکم نہیں ہے۔ ہاں حقیقی بہو ہے، واقعی میں بیٹے کی بیوی ہے، تو اس سے پھر نکاح کرنا جائز نہیں ہے، وہ پھر محرم ہو جاتی ہے۔ سسر اور بہو کا رشتہ ہے لیکن منہ بولے والی نہیں، حقیقی والی۔ اسی طرح جو ہے وہ مخالفین نے یہ بہت سارے اعتراضات پھر وہ تو کرتے تھے، سب کا جواب جو ہے وہ قرآن کریم میں بھی آیا، بعد میں بھی دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نعمت مسلمانوں کو عطا کیا کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، تو وہ بھی ذکر فرمایا۔ اور پھر پیغمبر علیہ السلام کی صفات بھی اللہ نے ذکر فرمائی کہ آپ اپنی اور دوسری امتوں پر قیامت کے دن گواہی دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری دیں گے، کفار کو، فجار نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، نیکی اور اچھے اخلاق کی دعوت دینا یہ بھی آپ کا کام ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سراجم منیر، فرمایا آپ روشن چراغ کی طرح ہیں، لوگوں کو آپ جو ہے وہ ہدایت دیتے ہیں، اور یعنی ہدایت کی بات کرتے ہیں، باقی ہدایت دینے والا تو اللہ ہے، لیکن آپ ایک روشن چراغ کی طرح ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کچھ احکام یہ بھی بیان کیے کہ جاہلیت میں کچھ لوگ کچھ احکام سے واقف نہیں تھے، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا، کسی کی دعوت میں اگر کھانے کے بلایا تو کھانے سے فارغ ہو کر فوراً اٹھ جایا کرو، خواہ مخواہ نہیں بیٹھا کرو، وقت ضائع نہ کرو، غیر محرم خواتین سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت آئے تو پردے میں مانگ لیا کرو، اس بہانے جو ہے وہ بے پردگی نہ کرو۔ ازواج مطہرات کا مقام پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، یہ بھی بیان کیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجو، اللہ بھی بھیجتے ہیں اور آپ بھی درود و سلام بھیجو، لہٰذا ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ آپ علیہ السلام کا مقام بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر سورت کے آخر میں امہات المومنین اپنی اور بیٹیوں کے بارے میں اور پھر اس کی وجہ سے ساری امت کی عورتوں کے لیے حکم دیا کہ بھائی آپ کو شرعی پردہ کرنا ہے، اپنے اوپر حجاب ڈالنا ہے، پردہ ڈالنا ہے، اور حجاب اتنا باریک نہ ہو جس سے جسم نظر آئے، اور اتنا کشادہ بھی نہ ہو اور جو اڑتا رہے اور بدن کھلا رہے، اور اتنا تنگ بھی نہ ہو کہ جس سے اعضاء کی ساخت اور اعضاء کا سائز نظر آئے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ مردوں کے لباس سے وہ مشابہت بھی نہ رکھتا ہو کہ مردوں کی طرح کپڑے پہن لیے، ایسا لباس بھی نہ ہو کہ جو کفار اور مشرکین اور غلط لوگوں کا لباس ہو، ایسا بھی نہ ہو۔ شہرت کا لباس بھی نہ ہو جسے لوگوں کو دکھانے کے لیے پہنے اور خواہ مخواہ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، ایسا بھی نہ ہو، ضرورت کے لیے ہو، اس سے بدن چھپ جائے۔ اور فرائض واجبات شرعی احکام کی اہمیت بھی بیان فرمائی کہ اللہ کی امانت ہے، اس امانت کا خیال رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کا حکم نازل کیا، فرمایا کہ یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو پہاڑوں کے اوپر اللہ نے نازل کرنے کا کیا اور نازل کیا، زمین آسمان پہاڑوں پر، لیکن انہوں نے بوجھ نہیں اٹھایا، اور مسلمانوں نے یعنی انسان نے یہ بوجھ اٹھایا۔ جب اٹھایا ہے تو پھر اس کو سنبھالو، اس پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل فکر دی ہے، اسی عقل فکر کو کام میں لاؤ اور شریعت کے مطابق پوری طرح زندگی بسر کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا برحمتك يا